آپ دیکھ رہے ہیں زندہ لاشیں کی قسط نمبر 3۔ مجھے نیم غنودگی کی حالت میں ایک عجیب سی آواز نے جگایا، کسی ڈھول کی گڑگڑاہٹ، تیز دھمک جیسی۔ آنکھیں کھولی تو فضا دھوئیں سے بھری ہوئی تھی، ایک گہری سیاہی مائل دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی بھاری سرمئی چادر میرے اوپر تان دی گئی ہو۔ کیا میں مر چکا تھا؟ میں نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی اور اطراف میں نظر دوڑائی۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں واپس میدان جنگ میں ہوں۔ پھر مجھے گرنے کا خیال آیا، لیکن یہ جگہ کیا تھی؟ زمین لاشوں سے اٹی ہوئی تھی، عجیب و غریب انداز میں پڑی ہوئی لاشیں، کسی قبرستان کی مانند۔ یہ ایک قتل گاہ تھی، ایسا منظر جیسے کسی مشہور مصنف کے جہنم کی کتاب میں بیان کیا گیا ہو، اور یہ لاشیں عجیب، شفاف، کانچ کی طرح۔ میں ان کے پار دیکھ سکتا تھا، جیسے کسی موٹے شیشے کے پار۔ یا خدا، یہ منظر ہولناک تھا، خوفناک، اور ہر طرف خون ہی خون ہی خون۔ فضا میں چیخیں تھیں، کراہیں تھیں، اور ایک دیوانہ وار کہکہوں کی گونج، ایسی ہنسی جو ہڈیوں کے گودے کو جما دے۔ میرے قریب ہی ایک مشین گن دھڑا دھڑ چل رہی تھی، اسے 3 سپاہی چلا رہے تھے، ایک سارجنٹ اور 2 جوان، سب کی سب زیتونی خاکی وردی میں ملبوس، لیکن ان کے چہروں کا رنگ بھی ویسا ہی عجیب سرمئی رنگ جیسا تھا جیسے آس پاس پڑی لاشوں کا۔ توپوں کی گرج سنائی دے رہی تھی، زمین وقفے وقفے سے لرز رہی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا یہ کوئی ہولناک ڈراؤنا خواب تھا جس میں میرا لاشور پھر سے ان خوفناک مناظر کو دکھا رہا تھا جو میں جنگ میں دیکھ چکا تھا؟ میں نے خود کو چٹکی کاٹی تاکہ حقیقت کا یقین کر سکوں۔ میں کسی بھی وضاحت سے قاصر تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے کسی ماورائی خوف نے جکڑ لیا تھا۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس نے اس راز کو اور بھی واضح کر دیا۔ میرے دائیں جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جہاں مشین گن کے مورچے بنے ہوئے تھے۔ دھند اور دھوئیں کے بیچ میں جرمن سپاہیوں کی ڈھیلی ڈھالی وردیاں صاف دیکھ سکتا تھا۔ ان کے سامنے ایک کھائی تھی اور اس کے پار ایک شخص ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور اس ایک لمحے میں نے پہچان لیا۔ وہ ہوورڈ پریسٹن تھا، میرا پرانا دوست، زمینی فوج کا کپتان تھا اور اورگنی جنگ میں اس وقت مارا گیا تھا جب اس نے امریکی فوج کی پیش قدمی روکنے والی کئی جرمن توپوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ کیا وہ اب بھی زندہ تھا؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے خود اس کی لاش دیکھی تھی، اسی دن جب اسے دفن کیا گیا تھا۔ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میرا سر چکرانے لگا، میں ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا تھا اس نے مجھے جیسے ساکت کر دیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پریسٹن آگے کی طرف لپکا۔ 1 درجن بندوقوں نے اس کی جانب آگ برسائی، لیکن کوئی بھی اسے روک نہ سکا۔ میں نے اسے بندوق کی نال سے فائر کرتے دیکھا، پھر وہ اپنی بندوق کا بٹ استعمال کرتے ہوئے جرمن سپاہیوں کے بیچ کود پڑا۔ اگلے لمحے اس نے رائفل پھینک دی اور بیلٹ سے اپنی آٹومیٹک گن نکال کر دوسرے مورچے کی طرف لپکا۔ وہ آدمی جیسے موت سے محفوظ تھا۔ جرمن سپاہی بار بار اس پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر بار وہ ان پر غالب آ جاتا۔ اس کی وردی چیتھڑوں میں بدل چکی تھی، جسم سے کئی جگہوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا، جس میں صرف اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ ایک جرمن افسر، ڈیو قامت، سنہرے بالوں والا آدمی، اس نے پریسٹن پر قریب سے گولی چلائی، مگر وہ رکنے والا نہ تھا۔ دونوں نے اپنے خنجر نکال لیے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، جیسے موت کی آخری جنگ لڑ رہے ہوں۔ ان کے ہتھیار دیوانہ وار چل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جرمن زمین پر گرنے لگا۔ اس کے سفید گول چہرے پر ایک عجیب شکست خوردہ سی حیرانی جھلک رہی تھی۔ پریسٹن نے تھکے تھکے انداز میں اپنے زخمی ہاتھ بلند کیے، جیسے اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ پھر وہ اچانک لڑکھڑا کر گرا اور اپنے مقتول دشمن کی لاش پر جا گرا۔ تب مجھے حقیقت کا علم ہوا۔ وہ ہولناک سچ، مقامی لوگوں کی وہ پرانی روایت جھوٹ نہ تھی۔ یہ واقعی وہی وادی تھی جہاں مردے زندہ رہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ لوگ جو دنیا سے اپنا ناتا توڑ نہ سکے بار بار واپس آتے ہیں، لڑنے کے لیے اس وقت تک جب تک ان کا جنونی قہر ختم نہ ہو جائے۔ یہاں وہ اپنی زندگی کا آخری منظر بار بار دہرا رہے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ شیطانی تصور انسانی ذہن کی برداشت سے باہر تھا۔ تصور کیجئے،
پوری وادی میں برف سے جمی ہوئی زمین پر یہ ہولناک مناظر بار بار پیش آ رہے تھے، مردہ انسان موت کی گرفت میں جھپٹتے ہوئے۔ اس سارے منظر کا سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ میں بیک وقت ہر واقعہ کو صاف دیکھ رہا تھا، گویا ایک جنگی فلم آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو، حالانکہ وہ کئی میل کے فاصلے پر ہو رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سامنے کوئی عظیم الشان متحرک تصویر لگی ہو جس میں ہر خون آشام لمحہ قید ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے پرانے زمانے کے وہ بڑے تصویری مناظر یاد آئے جو خانہ جنگی کے بعد برسوں مقبول تھے، جنوبی شہروں میں اب بھی کہیں کہیں موجود ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا وجود ہوا میں معلق ہو کر پورے میدان پر منڈلا رہا ہو۔ توپیں بالکل حقیقی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے اصل گولے داغ رہی ہوں، وہی پھولادی توپیں جنہیں میں فرانس میں دیکھ چکا ہوں۔ مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں کئی بار گولیوں کی بوچھار کے بیچ سے زندہ سلامت نکل گیا، جیسے وہ ہتھیار اور انہیں چلانے والے سپاہی محض سائے ہوں، خاموش بھٹکتی روحیں۔ خدا کی پناہ، آسمان کے نیچے شاید ہی کوئی اور منظر یاد ہو جو اس قتل عام سے زیادہ ہولناک ہو۔ یہ جہنم فرانس اور بیلجیم کی جنگ سے بھی زیادہ خوفناک تھا، کیونکہ یہاں ہر تفصیل اسی لمحے کی تصویر تھی جب یہ جنگجو موت کے شکنجے میں آئے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی موت کا کردار نبھاتے، ویسے ہی از نو وہی عمل دہراتے، بار بار، گویا کوئی خدائی حکم انہیں ان کی جگہوں پر باندھے ہوئے ہو۔ خودکار مشینوں کی طرح وہ ایک بے رحم تقدیر کے تابع موت کا کھیل کھیلتے رہتے۔ میرے الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ منظر ناقابل بیاں تھا، ایسا بھیانک، پراسرار، گویا کوئی مستقبل کا بھیانک دھاڑیا، شورش زدہ پاگل خانہ، روشنی اور رنگوں میں گردش کرتا ہوا وہم، ہر سمت موت کا راج تھا۔